قوم مسلم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا لیول کتنا اونچا ہے؟ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آخر کیا ذمہ داری ادا کی ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کے ذریعے آنے والے جو حالات ہیں قوم مسلم اس کا تقاضا کر سکتی ہے اور مقابلہ کر سکتی ہے؟ اگر پوری ایمانداری کے ساتھ آپ جائزہ لیں گے تو آپ کے پاس یقین جانیے جواب صرف نام ہوگا۔ ہماری قوم جو ہے نا اب حق سننے کی عادی نہیں رہی، سچ سننے کا مزاج قوم مسلم کے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہمارے لوگوں نے صرف آج کے دور میں یہ مزاج بنا لیا، آنے والا آئے اور آنے کے بعد میں جنت کا ٹکٹ مار دے، لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے مست ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ کتنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری کتنی بیٹیاں غیر کے دروازے پر جا کے اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں قوم مسلم کے جوان آج نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں قوم مسلم کے جوان آج زنا کے اڈے پر پڑے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں قوم مسلم کے جوان آج برائی کے راستے پہ چلتے جو ہے چلے جا رہے ہیں، اور اس بات کا احساس نہیں کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ کون سوچے گا اس بارے میں؟ کون بات کرے گا اس بارے میں؟ کس کی ذمہ داری اس حوالے سے؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی ہر قوم ناز کرتی ہے اپنی قوم کے جوانوں پر۔ دنیا کے تمام سماج چاہے وہ ہندوستان میں ہوئی یا ہندوستان کے باہر ہو، دنیا کی تمام قومیں ناز کرتی ہیں اپنی قوم کے جوانوں پر۔ کسی دور میں ناز ہمیں بھی تھا، کسی دور میں ناز قوم مسلم کو بھی تھا، کسی دور میں ناز اپنی قوم کے جوانوں پر امام اہل سنت کے ماننے والوں کو بھی تھا۔ کسی دور میں یہی فخر قوم مسلم کے جوانوں پر ڈاکٹر اقبال کو بھی تھا، جس زمانے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہارتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے دوڑے ہم نے، واہ 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 نعرے تکبیر۔ یہ جوان تھے اسے، یہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے بلغاریہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جہاں 800 سال تک قوم مسلم کی حکومت رہی ہے، یہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر عزت کے ساتھ ترنگا لہرایا، کوئی اور نہیں تھا۔ جوان جب تک دائرے میں رہے تب تک قوم کا وقار ہوتے ہیں، اور جب جوان دائرے سے باہر ہو جائے تو انہی کی وجہ سے قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ ہمارے جوان کہاں ہیں آج؟ کہاں ہیں جوان آج؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جوانوں کا ٹارگیٹ شادی کے وقت میں اپنے دروازے پر علاقے کی یا دوسرے علاقے کی سب سے زیادہ بڑی ناچنے گانے والی کمپنی ٹارگیٹ ہے ان کا، ٹارگیٹ ہے ان کا کہ جب میری شادی آئے گی تو علاقے میں پورے شہر میں پورے ضلع کے اندر جو سب سے بڑی ڈانس پارٹی کرنے والا ہوگا اسے بلا کے اپنے دروازے پہ ناچنے کا موقع دیا جائے گا۔
اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، گریبان جھانکو، کسی دن وہ بھی تھا جب ٹیپو سلطان تم تھے، صلاح الدین ایوبی تم تھے، جب محمد بن قاسم تم تھے، جب اورنگزیب عالمگیر تم تھے، تم ہی تھے جن کے تیور یہ تھے، جدھر نکلتے تھے لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ واہ واہ واہ، کوئی اور نہیں تھا، تم تھے، یہ تمہاری جوانی تھی، تم جدھر نکلتے تھے تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ کہاں ہے جوان؟ جوان آج بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں، میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ویلکم ہے، کہتے ہیں حضرت ہمیں حضور سے بڑا عشق ہے، ہم ناموس رسالت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہیں جوان یہاں نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ ہیں جو ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ پورا علاقہ حضور کا غلام ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی غلامی حضور کی رہے، اور کیوں نہ ہو، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور وہی بولی بولتے ہیں جو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے ایک مرد قلندر نے بولی تھی، جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، انہیں جانا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا